یقین جانیے میرا دل دکھ رہا ہے بطور پاکستانی. سعودی عرب پاکستان سے شدید ناراض ہے، اس حد تک ناراض ہے کہ پرنس سلمان نے جنرل عاصم منیر سے ملاقات سے انکار کر دیا. نہ صرف یہ کہ ان سے، بلکہ انہوں نے پاکستان کے کسی بھی حکمران سے ملنے سے انکار کر دیا. سعودی عرب نے بڑا سخت رد عمل دیا ہے. ریاض وہ جا رہے ہیں اور ریاض جا کے وہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں شہزادہ محمد بن سلمان سے، لیکن شہزادہ محمد بن سلمان نے کسی بھی قسم کی ملاقات سے انکار کر دیا. سعودی عربیہ کے ایمبیسڈر نے جا کر کے فارن منسٹری کو بتایا. اس ہار میں پاکستان یو اے ای کو ہتھیار سپلائی کر رہا تھا جو یو اے ای نے ریبل گروپس کو پہنچائے. محمد بن سلمان کس طرح جو ہے وہ بہت شدید غصے کے اندر ہیں کہ پاکستان فلسطین اپنی فوجیں بھیجے گا. اس میں پاکستان کو دبئی کی تائید اور حمایت حاصل ہے، یعنی ابوظہبی کی تائید اور حمایت حاصل ہے، سعودی عربیہ کی نہیں. دوسری خبر یہ ہے کہ ایران پر پھر سے حملے کی تیاری. اس حوالے سے ٹرمپ اور نیتن یاہو نے تازہ ترین بیان کے اندر کیا اعلان کیا ہے. Dozens of flights involving commercial cargo aircraft, UAE Air Force aircraft and private jets linked to the UAE royal family operating between Abu Dhabi and Pakistan, particularly کندواری اینڈ کوٹ چندن ایئر اسٹرپس. ان کے درمیان یہ سارا ڈیٹا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. وقت کتنی جلدی کربٹ بدلتا ہے. اس وقت ٹوٹل گیم الٹ ہو گئی ہے. ان کو پتا چل گیا ہے کہ اس وقت تمام کے تمام کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں، کیونکہ شہزادہ محمد بن سلمان شدید ترین غصے کے اندر ہیں. نمستے دوستو، جے ہند. ہندوستان اسپیشل میں آپ کا سواگت ہے دوستو. سعودی عرب اور یو اے ای یمن کی دھرتی پر آمنے سامنے آ گئے. یمن کے دکشنی بندرگاہ شہر مکلا پر سعودی کی آرمی نے دنا دن بم برسائے، جس سے دونوں دیشوں کے بیچ تناؤ چرم پر پہنچ گیا ہے. حالات اتنے بگڑ چکے ہیں کہ یمن کی سعودی سمرتھت سرکار نے یو اے ای کی سینا کو دیش چھوڑنے کے لیے 24 گھنٹے کا الٹیمیٹم دے دیا ہے، جس کے بعد یو اے ای نے اپنی بچی ہوئی سینا کو واپس بلانے کا فیصلہ کیا. لیکن دوسری طرف سعودی عرب پاکستان پر بے حد غصہ نظر آ رہا ہے. ایم بی ایس نے تو عاصم منیر اور پاکستان کی لیڈرشپ سے ملنے سے صاف انکار کر دیا ہے. دراصل یو اے ای نے جو ہتھیار یمن کی بندرگاہ بھیجے تھے اس میں پاکستان کا بھی ہاتھ تھا، اسی لیے سعودی عرب پاکستان سے بے حد ناراض لگ رہا ہے. بھارت کے سعودی عرب اور یو اے ای کے ساتھ رننیتک ساجھیداری والے رشتے ہیں. اب پاکستان میڈیا چرچا کر رہا ہے کہ ایم بی ایس عاصم منیر پر بے حد غصہ ہے. جیسے ہی پاکستان میں یہ خبر آئی، پاکستان میں ماتم پسر گیا. اور اسی قربت کی وجہ سے یہ جو پورا معاملہ ہوا کہ پاکستان فلسطین اپنی فوجیں بھیجے گا، اس میں پاکستان کو دبئی کی تائید اور حمایت حاصل ہے، یعنی ابوظہبی کی تائید اور حمایت حاصل ہے، سعودی عربیہ کی نہیں. وہ یہ کہ سعودی عرب پاکستان سے شدید ناراض ہے، اس حد تک ناراض ہے کہ پرنس سلمان نے جنرل عاصم منیر سے ملاقات سے انکار کر دیا. نہ صرف یہ کہ ان سے، بلکہ انہوں نے پاکستان کے کسی بھی حکمران سے ملنے سے انکار کر دیا. یقیناً ایسے موقع پر جب سعودی عرب اور یو اے ای کے درمیان اس نوعیت کی کشیدگی ہے، پاکستان اور یو اے ای کے درمیان اس طرح کی کوئی ڈیل یقیناً سعودی عربیہ کے لیے ناخوشگوار ہو سکتی ہے، انہیں یہ بات ہو سکتا ہے پسند نہ آئے. تو معاملات، اچھا اب میں کیوں کہتا ہوں کہ اس میں جنرل عاصم منیر کے لیے مشکلات ہیں؟ کیونکہ انہوں نے تمام تر معاملات اپنے ہاتھ میں لے لیے. اب دیکھیے وہ ایک ملک سے دوسرے ملک سے تیسرے ملک جاتے ہیں، لوگوں کو مناتے ہیں، کچھ کریں. صدر ٹرمپ سے بھی انہوں نے معاملات طے کیے. اب اگر فلسطین فوجیں بھیجنے کی بات ہوتی ہے، آپ نے سنی لیا ہوگا کل صدر ٹرمپ نے کیا کہا کہ جو فوجیں غزہ جائیں گی وہ حماس کو غیر مسلح کریں گی، اور اگر حماس نے مزاحمت کی تو حماس کو نیست و نابود کر دیں گی، حماس کا وجود مٹا دیں گی. تو اب سوچئے کہ اگر پاکستان بھی ان فوجوں میں شامل ہوگا تو اس کی کتنی خطرناک امپلیکیشنز ہوں گی. اور یہ پورے کے پورے معاملات جو ہیں وہ جنرل عاصم منیر کی سطح پر ہی یہ والی گاڑیاں ہیں جو یو اے ای بھیج رہا تھا ریبلز کو عام کرنے کے لیے، یہ آپ کے سامنے ہیں. اور ان کا حشر کیا ہوا ہے وہ یہ دیکھ لیں. آپ کچھ جلی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہیں، کچھ بچ گئی ہیں. یہ سعودی عرب کے فضائی حملے کے نتیجے میں ہوا ہے. اس فضائی حملے نے پورٹ پہ جو ویسل آئی تھی اس پہ حملہ کیا، اس کے ارد گرد جو گاڑیاں اتر رہی تھیں اس پہ حملہ کیا، اور بہت کچھ تباہ بھی ہوا اور بہت کچھ بچ بھی گیا. یہ بہت بڑی کھیپ تھی ہتھیاروں کی، خاص طور پہ جو آرمڈ وہیکلز ہیں ان کی، یہ وہاں پہنچائی جا رہی تھی. اس کے ساتھ ساتھ ایک خبر ڈراپ سائٹ نیوز لگاتا ہے، اور میں پہلے آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہوں. ڈراپ سائٹ نیوز کہتا ہے کہ ڈزنز آف ہیوی کارگو فلائٹس ٹریکڈ انٹو پاکستان دس ویک.
coinciding with President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan's official visit, have fueled speculation that the trip may have been tied more to falconry and Hobra bustard hunting than diplomacy. یہ بتایا جا رہا ہے کہ فلائٹس ابوظہبی سے پاکستان کے ایک ایئر بیس پہ اترتی رہی ہیں اور یہ ساری فلائٹس تھیں جو لکھا آ رہا ہے کہ کوٹ چندانہ ایئر اسٹرپ جو ہے وہاں پہ جا رہی تھیں. یہ بندہ لکھتا ہے رچ ڈیڈ کہ I have tracked dozens of flights involving commercial cargo aircraft, UAE Air Force aircraft and private jets linked to the UAE royal family operating between Abu Dhabi and Pakistan, particularly کندواری اینڈ کوٹ چندن ایئر اسٹرپس. ان کے درمیان یہ سارا ڈیٹا ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. اس میں دو چیزیں ہیں, یا تو جو یو اے ای کے فرما روا پاکستان آئے ہوئے ہیں انہوں نے اپنے شکار وکار کے لیے مال چال یہ وہ لوگ شوق وہ آ رہے ہیں, یہ روٹین کی چیز ہے. میں پاکستان یو اے ای کو ہتھیار سپلائی کر رہا تھا جو یو اے ای نے ریبل گروپس کو پہنچائے. محمد بن سلمان, شہزادہ محمد بن سلمان, دا کراؤن پرنس آف سعودی عرب نے انکار کر دیا ہے ملاقات سے اس وقت کسی بھی قسم کے پاکستانی رہنما سے. بلکہ اس وقت لگ یہ رہا تھا, کیونکہ میں جو آپ کو مسلسل رپورٹنگ کر رہا ہوں اسے یہ لگ رہا تھا کہ محمد بن زید یو اے ای کے پریزیڈنٹ جو ہے, متحدہ عرب امارات کے پریزیڈنٹ, وہ اس وقت باس بنے ہوئے ہیں جناب عاصم منیر صاحب کے. تو اس لیے مریم نواز اور نواز شریف نے یہ بہتر سمجھا, انہوں نے سیاسی چال چلی کہ وہ دبئی اور ابوظہبی جا کے بیٹھ گئے, اور وہ چاہتے تھے کیونکہ اگلی ایک گورنمنٹ بنانے کے لیے ونڈر بوائے کی تلاش ہے, تو وہ جو ونڈر بوائے ہے وہ چاہتے ہیں کہ ونڈر گرل ہو, اور ونڈر گرل جو ہے وہ مریم نواز ہو. تو مبینہ طور کے اوپر ہماری اطلاعات کے مطابق مریم نواز اس وقت دبئی میں موجود ہیں تاکہ وہ متحدہ عرب امارات کے جو بادشاہی ہیں, ویسے تو وہ صدر اپنے آپ کو کہتے ہیں, محمد بن زید سے ملاقات کر کے عاصم منیر کو کنونس کر سکیں کہ ان کو لگایا جائے اگلا وزیر اعظم, نہ لگایا جائے جناب ان کی جگہ جو اس وقت اسپیکولیشن کی جا رہی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کو لگانا چاہتے ہیں, ان کی جگہ مریم نواز لگنا چاہتی ہیں. یہ بات چیت کی جا رہی ہے, لیکن اس وقت ٹوٹل گیم الٹ ہو گئی ہے. گیم اس طرح الٹ ہو گئی ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی بھی, اسحاق ڈالر صاحب کی اور ان کے پتر بھی, اور یہ تمام کابینہ جو ہے یہ لندن تشریف لے کے آ رہی ہے ہماری اطلاعات کے مطابق, اور وہ چاہ یہ رہے ہیں, ان کو پتا چل گیا ہے کہ اس وقت تمام کے تمام کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں, سب بھاگنا چاہتے ہیں, اس وقت سب پاکستان سے نکلنا چاہتے ہیں, کیونکہ شہزادہ محمد بن سلمان شدید ترین غصے کے اندر ہیں ہماری اطلاعات کے مطابق, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ چلو اب میں تمہیں کر کے دکھاتا ہوں کہ میں کیا کر سکتا ہوں. یہ ہمارے پاس اطلاعات ہیں شہزادہ محمد بن سلمان سے متعلق, اور مزید اطلاعات ایک اور بریکنگ نیوز کے اندر سیگمنٹ کے اندر میں آپ کے پاس پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ معاملات جو ہیں بڑی تیزی کے ساتھ چینج ہو رہے ہیں.